کوئی اور چپٹر ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مرشد نہیں ہے، ہمارا کوئی اور امام ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مطاع ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مقتدی ہی نہیں ہے، ہمارا اور کوئی پیشوا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے گیت نہیں گائے، جب بھی تعریف کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، شان بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی، ہمارے مرشد بھی وہی، ہمارے امام بھی وہی، ہمارے مطاع بھی وہی، ہمارے مقتدی بھی وہی۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس گلی اور اس محلے اندر جماعت آئی ہے جس کا یہ پہلا پروگرام، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال جاری رہے گی۔ اور مسجد بھی نئی تعمیر ہوگی جس کا آغاز ابھی اسی ماہ میں۔ جہاں مسجد نہیں ہو، جماعت نہیں ہو، ماحول نیا نیا ہو، وہاں پر مسلک کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہو۔
کچھ لوگ اس لیے تشریف لے آتے جماعت کا نیا پروگرام ہے، نئی جگہ پر ہے، تو چلو جا کے رونق کو دوبالا کر۔ کچھ محلے کے لوگ اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یہ کہتے کیا ہیں، یہ ان کو بھابھی کہا جاتا ہے تو ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، چلو دیکھ لیں۔ ان کی دعوت کیا ہے، پروگرام کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے، بیان کیا ہے۔ جس نیت ارادے سے کوئی آیا ہے وہ میری بات پہ توجہ فرمائے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جتنا وقت ہے آپ کی طرف سے میری گفتگو واسطے، یہ آپ کا وقت دیا ہوا میرے پاس امانت۔ اس وقت بارے قیامت والے دن میرے کو سوال ہوئے گا۔ اس واسطے میں چاہوں گا کہ اس وقت نو ذرا تسی بھی اور میں بھی اپنے لئی، اپنی آخرت لئی قیمتی بران دی کوشش کیجیے۔ پہلی گزارش سن لیجیے کہ بڑے کھلے مائنڈ اور ذہن بیٹھے، کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ کتاب و سنت کی روشنی پیغام دیا، بات سمجھ آئے تو دل اندر جگہ دیجیے، نہ آئے تو تحقیق کیجیے۔ لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت جی لائن دا تعین کر دیا کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ سن لیجیے، کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی صورت اور سیرت حوالے نہ بہت کچھ بیان ہو چکا۔ ایک محاورہ جو عوام الناس میں معروف ہے، مشہور ہے، اور اس محلے میں بھی ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، بلکہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی جتنا درجہ دیتے ہیں۔ نعوذ۔ آئیے سنیے، پہلے ہمارے عقیدہ نوٹ کیجیے، اپنے پرائے سارے دوست احباب جو بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا عقیدہ نوٹ کیجیے، لکھیے۔ جو میرا عقیدہ ہے یہی میری جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ پہلے سن لیجیے، نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ ذات میں، اور نہ ہی آپ کی سنت اور سیرت میں آپ جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ ساری مخلوقات سے افضل، اعلیٰ، اولا اور اکرم ہے، آسم میں۔ یہ ہے آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، نظریہ۔
آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے. اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اتفاق ہے کہ آپ کی زندگی مبارک عمر پاک کتنی تھی؟ 63 سال. آپ کی عمر پاک کتنی تھی؟ 63. میں تھوڑے کو پوچھا ہے، پتہ نہیں تساں غور کیتا ہے یا نہیں، آپ کی عمر پاک کتنی تھی؟ تو شاید میری بولی نہیں سمجھ آ رہی. میں تھوڑے کو پوچھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک کتنی تھی؟ کوئی ایسا مسلک بھی ہے جس دے نزدیک 100 سال ہو گئے؟ سب دے نزدیک عمر پاک کتنی سی؟ بس ایسے پکے رہا ہے. اے 12 بجے کچھ کو نہیں بس غلطی لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک کتنی سی؟ اللہ کرے سانو اس سے پکیا رکھے. عمر پاک 63 سال سے. اس زندگی پاک نو 2 حصے کی طرف تقسیم کرنا. ایک عرصہ 40 سال ہے اور دوسرا عرصہ 23 سال. جہاں تک ہے آپ کی معصوم ہونے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا، غلطی سے پاک ہونے کا، آپ ولادت والے دن سے لے کر آخری دن تک ساری زندگی آپ کی پاک ہے اور معصوم ہے. گناہ آپ سے نہیں ہوتا، گناہ آپ سے دور رہتا. بلکہ میں عقیدت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، اور گناہ کو حکم ہے کہ میرے محمد کے قریب نہ ہے. آپ کے قریب گناہ نہیں آ سکتا. اتنے معصوم ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں. جب ہم سو جائیں حالت نیند جب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اور ہم کیا کہتے رہے اور کیا کرتے رہے، خواب میں کیا دیکھتے رہے. لیکن رسول اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہ پیغمبر وہی دیکھتا ہے جو رب چاہتا ہے. نیند بھی باقی ہے. اور پیغمبر کی آنکھ اور وجود اتنا معصوم ہوتا ہے، اللہ طے کر دینا کہ محبوب اس طرف نہیں دیکھے. یہاں تک آپ کے دیکھنے کی حد ہے. سانو تو کوئی استاد یا بزرگ منع کرنا بہتر نہیں ویکھنا سی، ادھر ضرور ویکھنا. نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى. اللہ فرماتا ہے جہاں تک میں نے رسول اللہ کے لیے حد مقرر کی، میرے رسول نے اسے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں، وہی دیکھا جو رب نے چاہا اور جتنا رب نے چاہا. اتنی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند. طبیعت میری تھوڑی سی نساز ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے تھے کہ 12 تک ٹھیک ہو جائے. اس ویلے تک تو سمجھو برداشت کر لیں. اس کے بعد پھر اگلا گھنٹہ میں تمہیں نہیں اٹھن دینا انشاءاللہ. میرے تھوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ، اتنے معصوم کہ 40 سال زندگی میں بھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، جبریل نہیں آئے، وحی نہیں آئی، لیکن گناہوں سے پھر بھی پاک. اور جس معاشرے میں تھے اس میں پاک رہنا یہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہے. حالانکہ مکہ مکرمہ میں معاشرے میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو موجود نہیں، لیکن اس معاشرے میں کبھی گناہ کا سوچنا بھی نہ. یہ ہے رسول اللہ. گناہ قریب آتا ہی نہیں. حالت کیا تھی ان سے پہلے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کھلی گمراہیوں میں میرے محمد کو اللہ نے پاک رکھا، گمراہیاں بالکل واضح تھی، رسول رحمت کو اللہ نے معصوم رکھا ہے، پاک رکھا۔ کیوں؟ یہ زندگی ہے 40 سالہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اس 40 سالہ زندگی میں 100 محفل بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا بچپن ہے، اس کی میں آپ کی ولادت ہے، ولادت کے بعد آپ کا مدت رضاعت ہے، دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ آپ کا سیدہ آمنہ کے پاس رہنا ہے، پھر سیدہ حلیمہ کے پاس جانا ہے، یہ سب کچھ بیان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حسن بھی ہوتا ہے، جمال بھی ہوتا ہے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، لیکن شان مصطفیٰ کا جو پہلو 40 سال بعد شروع ہوتا ہے نا، اس پہ زور کم ہو دیا جاتا ہے۔ 40 سالہ جو پہلا دور ہے، اس پر سب سے زیادہ زور ہے ہماری قوم کا، کیونکہ اس پہ کچھ سننا پڑتا ہے لیکن کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ابا وہ سونے تھے، ٹھیک ہے، سونے تھے، خوبصورت تھے، جمیل تھے، پیارے تھے۔ حلیمہ آئی تھی، لینے آئی تھی، یتیم سمجھ کے دوسری دائیاں چھوڑ گئی تھی، ان کو حلیمہ لے گئی تھی، ان کی ڈاچی آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، جاتے ہوئے رکتی نہیں تھی۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، آنکھیں سرمیلی تھی، جناب ہونٹ مبارک گلابی تھے، تلوار ناک کی طرح تھا۔ یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں بیان کرنا سعادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، کوئی شبہ بھی نہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی صورت ہے، آپ کا حسن ہے، آپ کا جمال ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سارا کمالات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ سیرت کا، وہ کردار کا، جو 40 سالہ زندگی بات شروع ہے جب آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اچانک جبریل آئے اور آپ بنے محمد الرسول اللہ۔ اس شان کو، اس مقام کو بیان کرنے کی سب سے زیادہ اس قوم کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ 40 سالہ زندگی جو ہے یہ بشریت کی ہے، 30 سالہ زندگی جو ہے یہ نورانیت کی ہے۔ بشریت بیان کرنا سوکھ ہے، نورانیت بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ کی اصل شان، مقام، عظمت، اس کو ذرا سنیے۔ اصل بات تو سنی کہ آپ حسین کے، جمیل کے، پیارے تھے، ایسی شک ہی کوئی نہیں، اس کا تو کافر بھی انکاری نہیں۔ جاؤ ساری آپ کی زندگی مبارک پڑھ کے دیکھ لو، مکہ مکرمہ کے حالات واقعات پڑھ لو، کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا جس نے 40 سالہ میں یہ کہا ہو کہ محمد خوبصورت نہیں ہے۔ سارے مکے والے کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ لڑائی تو اس دن شروع ہوئی، جھگڑا تو اس دن شروع ہوا، اختلاف تو اس دن شروع ہوا جب 40 سالہ بعد آپ نے حسن و جمال والے نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ جھگڑا تو وہاں شروع ہوا ہے، لڑائی تو وہاں شروع ہوئی ہے۔ ایسے بھی کوئی لڑائی نہیں ہونی جب تک ایسا 40 سال پیچھے پیچھے رہنا۔ جہاں بھی جھگڑا وہیں شروع ہوگا جہاں آپ پہنچیں گے کہ محمد رسول اللہ۔ سیرت کا پہلو، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، سارا قرآن پڑھو، نبی علیہ السلام کی اصل شان جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ذرا اس پہ توجہ کیجیے۔ اگر میں نے کوئی کہنا کہ رسول رحمت کی کوئی شان میں سب سے اعلیٰ جو آیت تمہارے نزدیک ہے نا، وہ چند آیات میں سنا دو جس میں پیغمبر کی سب سے زیادہ شان ہو، تو پتا کہ کون سی آیات کا انتخاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان دا ہر وہ عمل باطل ہے جڑا پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں۔ سب سے بڑی یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جڑا عمل سنت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ باطل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خوشی نال چاہت نال دل دی رضا نال اللہ دی بات مانو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مانو۔ اس تو بڑی شان کی ہوئے گی نبی علیہ السلام دی کہ آپ دی سنت تو ہٹ کے اگر کوئی عمل کرو گے قیامت تک انسان کوئی کرنے والا وہ عمل باطل ہوئے گا، برباد ہوئے گا، ثواب تا ملے گا جے نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیتا ہوئے گا، آپ دی اتباع اندر آپ دی نقل اندر عمل کرے گا تب اللہ عمل قبول کرے گا۔ جو سنت تو ہٹ جائے اللہ عمل قبول ہی نہیں فرمانا۔ اس تو بڑی شان نبی علیہ السلام دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک جڑا بندہ بھی قبر اندر جائے گا اس کو سوال ہی ہوئے گا من ربک من نبیک، اور کسی دے بارے سوال نہیں ہونا، سوال ہوئے گا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں اربوں دنیا آئے گی لیکن قبر میں صرف محمد مصطفیٰ کے بارے پوچھا جائے گا، نہ کسی پیر کا تذکرہ، نہ کسی بزرگ کا تذکرہ قبر میں، نہ کسی امام کا، نہ کسی اور ہستی کا، نہ کسی بستی کا، نہ شخصیت کا۔ من ربو کا من نبیوں کا، بدلا تیرا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر پیغمبر کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا، فرمایا قبر کی روشنی نہیں، قبر کی راحت نہیں، قبر کا سکون نہیں، قبر اندر جنت کا باغیچہ نہیں، قبر کی اندر جنت کی ہوائیں نہیں، جنت کی نعمتیں قبر اندر میسر نہیں۔ جے بندے نے کسی اور دا نام لے لیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم حدیث صاحب فرماندے کسی یہودی عیسائی دے کان اندر آواز پہنچ جائے کہ میں نبی ہوں دا اعلان کر دیتا ہے، پھر میرے تے ایمان نہ لے آوے ایسا بندہ جہنم میں جائے گا۔ قبر اندر بھی فیصلہ میری ذات تے ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ اور حدیث سنیے صحیح بخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے ساری کائنات پیش ہوگی، اللہ کی فرمائے گا محمد فرق بین الناس، اے لوگوں سن لو، جنت اور جہنم دا فیصلہ جڑا ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دی بنیاد تے ہونا ہے۔ ہر وہ بندہ جنت تے جائے گا جڑا نبی علیہ السلام دی اتباع کر کے آیا، اطاعت کر کے آیا، ہر وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس نے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہوئے گی، آپ کی بغاوت کیتی ہوئے گی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنیاد پر فیصلہ ہوئے گا محمد فرق بین الناس۔ سارا زمانہ موجود ہے، سارے انبیاء موجود نے، سارے علماء کرام موجود نے، ساری دنیا ساری کائنات موجود ہے، لیکن فیصلہ جس ہستی سے ہونا ہے محمد فرق بین الناس۔ ارباں خرباں دنیا اللہ دی مخلوقات اللہ دے سامنے پیش ہوئے گی، اللہ فرمائے گا فیصلہ کس سے ہوئے گا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فیصلہ ہوگا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو۔ یہ ہے وہ ہستی جس کی اطاعت جنہوں نے انہی کی اطاعت کی ہوگی، وہ جنت میں، اور جنہ انہاں دی نافرمانی وہ جہنم میں۔ اس دن سمجھ آئے گی کہ کیا کس کی شان ہے، کس کا مقام ہے، کس کے نعرے ہمیں لگانے چاہیے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، بڑا سونا لایا زندہ باد، یہ تے مردہ باد بھی نہیں لئی نا، زندہ باد لایا اللہ تے بندے ہو، پتہ چلے با ملتان والے بیٹھے محبت والے۔ نعرہ تکبیر، توجہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا پیار نہ محبت عقیدت نہ نعرے بس میں آپ ہی لگائی ہوں گا، تو نظامت نہیں دیا گا، تو سنی جا کچھ کر کے تاجدار ختم نبوت۔ ایک باری تو نہیں نہ کہنا، دو باری دیکھو پتہ لگے گا تو جیندے جا کے دو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محبت کے اندر پیار نہ ڈوب کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرمایا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات تے فیصلہ ہوئے گا. پھر آپ فرماتے نے ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر جان دے ہو صحیح البخاری کیڑی کتاب ہے قرآن پاک تو بعد سب تو مستند ترین آل و سنہ آل الحدیث آل و سنہ اہل حدیث کی کتاب کیڑی ہے؟ بولو صحیح البخاری آل و سنہ کی سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے بعد وہ کون سی ہے؟ بولو کچھ بولو. اور کتابات کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مسلمانوں کی کون سی ہے؟ صحیح البخاری. صحیح البخاری صحیح البخاری جان دے ہو صحیح البخاری نو اللہ نے کتنا مقام رتبہ عطا فرمایا ہے. جس عالم جس مسلک دا عالم ہوئے جدوں حدیث بخاری دی پڑھن لگے ممبر تے کھڑا ہو واز کر رہا ہو درس دے رہا ہو جمعہ پڑھا رہا ہو حدیث بخاری کی پڑھنے لگے بڑے فخر نالوں کہندا ہے کہ میری دلیل بخاری میں ہے، میری دلیل بخاری میں ہے. بندے اندر مان آ جاندا ہے، بندر اندر ایک فخر جا جاندا ہے، بندہ ایک مضبوط اندازی بات کہندا ہے کہ میری بات دی دلیل بخاری اندر ہے. جدی دلیل بخاری اندر ہوئے وہ فخر کرتا ہے کہ دلیل بخاری اندر ہے. میں اس بخاری کا تذکرہ کر رہے ہیں جدے ہوتے مسلمان فخر کرتے ہیں. شیخ الحدیث وہی ہوندا ہے جو بخاری نو سمجھے اور سمجھائے. کوئی مدرسہ کامل کا ہوندا ہے جے صحیح البخاری پڑھی پڑھائی جائے تو مدرسہ کامل ہوتا ہے، مکمل مدرسہ ہوتا ہے. اگر بخاری شریف نہ پڑھائی جائے تو وہ ادھورا مدرسہ ہوتا ہے، کامل مدرسہ نہیں ہوتا. یہ شان ہے صحیح البخاری. سیکرٹری صاحب میں نے کہہ رہا تھا نا ولی کامل، یہ میں زندگی کسی پہلی بار آئی کہ میں ولی کامل ہوں. کامل کا مطلب ہوتا ہے جہدے وچ کوئی جڑا کمی نہ ہوئے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ایسا اللہ کا دوست جہدے اندر کوئی کمی نہ ہوئے یہ گناہگاروں کے لیے نہیں ہوتا، گناہگار کے لیے ولی نہیں کامل نہیں ہوتا. یہ تو بڑا اونچا رتبہ ہے اور یہ غیب کی خبر ہے. اس وقت تک نہیں پتا چل سکتا جب تک رب نہ کہے کہ فلاں بندہ ولی کامل ہے. رب نہ کہے تو انو کے تو گئی آ گئی. اہل حدیث الفاظ کے اندر بھی منائی سے نہیں ہٹنا چاہیے. ولی کامل صحابہ کرام جن کی کاملیت کی دلیل قرآن میں آ گئی، حدیث پاک میں آ گئی. صحابہ سارے کامل اولیاء کرام تھے. باقی کمی بتائی ہو جاتی ہے. ان کو کامل رب نے کہہ دیا، ان کو کامل رسول اللہ نے فرما دیا. ہم کون ہیں؟ ہم تو بھائی کامل کوئی نہ ہے. اسی تو پائیا بھی نہیں تھی کامل آنے. بس اتنی بات ضرور ہے کہ صحابہ سے پیار ہے. توجہ ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری مثال اسے طرح ہی ہے جس نے کوئی ایک محل بنایا ہوئے، ایک محل بنانے والے نے محل بنایا ہوئے، اس محل اندر ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیتا ہوئے. دعوت کا انتظام کرنے تو بعد اس نے اپنا کوئی پیغام رسا بنا کے بھیجیا ہوئے کہ جاؤ دنیا نو بلاؤ. محل بن چکا ہے، محل کے اندر دعوت پک چکی، تیار ہو چکی، آ جاؤ کھا لو. جس نے اس پیغام رسا دی دعوت لبیک کہی اور محل داخل ہو گیا، اس نے دعوت کھا لی، وہ کامیاب ہو گیا. جو محل میں داخل نہ ہوا، قاصد کی آواز پہ لبیک نہ کہی، نہ داخل ہوا، نہ دعوت کھائی، نہ وہ کامیاب ہوا. فرمایا محل بنانے والا اللہ ہے، محل سے مراد جنت ہے، بلانے والا میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس نے میری دعوت میں لبیک کہہ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی محل میں داخل ہو گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس نے میری بات پہ توجہ نہیں کی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے عزت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، یہ ہے آپ کی سیرت کا وہ پہلو جس کے اندر آپ کی شان کائنات کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں اسی وجہ سے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، توجہ فرمائیے۔ قرآن ایک اور آیت مبارکہ شان مصطفیٰ اندر، مقام مصطفیٰ اندر قرآن سنی جائیے، حدیث پاک سنی جائیے۔ کسے ساڑھے کو ہے نہیں، کہانیاں ہے نہیں، آوازاں آئیاں ادھروں آئیاں ادھروں آئیاں، یہ بھی نہیں، نہ نو ہے نہ مرثی ہے نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے نہ جھوٹی روایات نہ ضعیف روایات۔ قرآن والے، حدیث والے قرآن کے آیات سنتے جائیے، حدیث مصطفیٰ سنتے جائیے، اور یہی ہے شان مصطفیٰ۔ میں کیا جانوں شان مصطفیٰ، آپ کیا جانے شان مصطفیٰ؟ شان مصطفیٰ وہ بیان کرے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے اور شان عطا فرمائی ہے۔ پوچھئے قرآن سے شان مصطفیٰ، پوچھئے حدیث سے شان مصطفیٰ۔ ملتان کے دوستو، آل و سنہ، اہل اسلام، اہل دل، سنیے میرا پیغام شان مصطفیٰ اندر۔ قریب آئیے سنیے اہل حدیث سے شان مصطفیٰ، اہل حدیث سے مقام مصطفیٰ۔ ہماری زندگیاں بیت گئی شان مصطفیٰ بیان کرتے کیوں؟ ہمارا کوئی اور سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور چیپٹر ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مرشد ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور امام ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مطاع ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مقتدا ہی نہیں ہے، ہمارا اور کوئی پیشوا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے گیت نہیں گائے، جب بھی تعریف کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، شان بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی، ہمارے مرشد بھی وہی، ہمارے امام بھی وہی، ہمارے مطاع بھی وہی، ہمارے مقتدا بھی وہی، ہماری کل کائنات ایک ہی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آئیے آپ کی محبت میں ذرا مستغرق ہو جائیے، ذرا اپنے دنیاوی تخیلات خیالات چھوڑ کے مصطفیٰ نال پیار کیجئے، اینج محبت اظہار کیجئے۔ نبی علیہ السلام دی شان دا جناب موضوع سنیے۔ نبی علیہ السلام دی شان اندر قرآن پاک دی آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جڑے تواڈے اندر صاحب امر نے، صاحب حکومت نے، صاحب امر نے، انہاں دی بات مانو۔ یا بعض علماء کرام نے دامان نہیں کیتا واولی الامر منکم، جڑے فقہائے امت نے انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو، انہاں دی پیروی کرو۔ بعض علماء کرام نے انج بھی معنی کیتا ہے واولی الامر منکم، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ امت نے انہاں دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام مالک امام احمد بن حنبل کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری کی بات مانو، سارے علماء کرام کی بات مانو۔ سنو اہل حدیث دا پیغام، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جتنے علماء ہیں فقہائے امت ہیں ان کی بات مانو، مانو، مانو۔ جو کل آپ کو کہے کہ
اہل الحدیث یہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات نہ مانو، رب اکبر کی قسم ہے ہم نے یہ کبھی کہا ہی نہیں، یہ ہمارا مسلک ہی نہیں، یہ ہمارا منہج ہی نہیں، یہ ہماری دعوت ہی نہیں، یہ ہماری فکر ہی نہیں، یہ ہمارا پیغام ہی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تبرہ نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے۔ جس مسلک اہل حدیث میں توہین کا کوئی تصور ہو ہم اس مسلک کے حامی نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کی حلاوت، مٹھاس، روحانیت یہ ہے کہ اس میں سارے صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، آل جناب آل علی، اولاد علی کا احترام ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں سارے صحابہ کا احترام ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا ادب و احترام ہے، یہ وہ مسلک ہے جس میں سارے علماء، سارے بزرگان دین، سارے اولیاء کا احترام ہے۔ جو تبرع کی توحید جناب فکر رکھتا ہے وہ ہمارے مسلک سے خارج ہے۔ ہمارا مسلک تولا، محبت، پیار ہے، ہمارے مسلک میں نفرت نہیں ہے، ہر ایک سے پیار ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جڑے نبی نے آئے سارے نعرے واسطے آئے، اللہ سارے لوگوں کا نور بخش۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دا معنی میں کرن لگا امام ابو حنیفہ دی بات مانو۔ کون ظالم ہے جڑا آندا ہے امام صاحب دی بات نہ مانو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میں تو کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ دی بات مانو، امام شافعی دی بات مانو، امام مالک احمد بن حنبل دی بات مانو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ، جی بولیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اماموں کی بات مانو، بزرگوں کی بات مانو، بڑیروں کی بات مانو، صاحب امر صاحب حکومت کی بات مانو۔ ساری جناب چیزیں ایسے اندر ہستیاں داخل ہو گئی نے، آ گئی نے۔ ان کے قرآن دی آیت کی کہہ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آنا ملتان دے دوستوں، سارے مسالک نہ وابستہ دوستوں، بریلوی دیوبندی اہل الحدیث تینوں مسالک دے لوگ اس اجتماع اندر تشریف فرمانے آئیے، پیغام محبت سنیے، آئیے پیار سنیے، آئیے ہم سینے کے لگن سے لگانے کے لیے تیار، ہم اتفاق و اتحاد کے لیے تیار، ہم پیغام محبت دینے کے لیے تیار۔ سی ہماری بات کو جگہ دو دل کے اندر، ہمارا پیغام سنیے۔ کسی اور سے سنا تم نے، کسی اور سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ ہم سے پوچھیے ہمارا مسلک، ہم سے پوچھیے ہماری دعوت، ہم سے پوچھیے ہمارا پیغام کیا ہے، سن لیجئے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہاں تک اتفاق ہے، معنی میں، مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اماموں کی بات مانو، بزرگوں کی بات مانو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک احمد بن حنبل، ان سب کی بات مانو۔ یا اللہ ہم ماننے کے لیے تیار، جویں اللہ دی ہر بات مننی ضروری ہے، جویں رسول اللہ دی ہر بات مننی ضروری ہے، جویں امام دی بزرگان دی ہر بات مننا ضروری ہے، یا کوئی نال شرط بھی ہے، جویں اے آیت من دے ہو اگلی آیت کا حصہ کیوں نہیں من دے؟ آگے غور کیجئے، قرآن دفعین تنازعتم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہاں سے مسلک کی دعوت شروع ہو رہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے اندر، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہی نہیں. جو جھگڑا کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں. جھگڑا ہو جائے واطیع رسول اللہ کے ساتھ نہیں. یہاں جھگڑا ہو جائے تو بندہ مومن رہتا ہی نہیں. پھر کس سے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مجھے تعین کیجئے، میں بیٹھا ہوں، مجھے تعین کیجئے. مناظر اسلام عام اور شیخ عبدالرحمن شہید صاحب موجود ہے، تعین کیجئے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس سے مراد کون ہے؟ کس سے جھگڑا یہاں مراد ہے؟ کس سے تنازع مراد ہے؟ کون کس سے تنازع ہو، کس سے جھگڑا ہو؟ تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میں تعین کرنے لگا ہوں. اگر کوئی اور کہے کہ نہیں یہ تعین غلط ہے، یہ تقرر غلط ہے، یہ آپ نے بات خلاف شریعت کی ہے، خلاف قرآن کی ہے، خلاف تفسیر کی ہے، خلاف ائمہ کی ہے، خلاف محدثین کی ہے، تو اس بندے کو حق حاصل ہے وہ اپنی تحریر میرے پاس بھیج دے. میں کہتا ہوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سے مراد یہ ہے اگر تنازع ہو جائے کس کے ساتھ؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر جو داخل تھے وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کے اندر داخل ہے. اگر تنازع ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اگر تنازع ہو امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جعفر صادق، امام نقی، تقی، موسیٰ کاظم، امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی امام سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اختلاف ہو سکتا ہے، جائز ہے. رب رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر امام سے اختلاف ہو جائے تو تم پہ لازم ہے، فرض ہے. کیا یہ شان مصطفیٰ؟ کیا جانو شان مصطفیٰ کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو، اہل الحدیث سے، اہل السنت سے پوچھو شان مصطفیٰ کیا ہے. رب کہتے تنازع ہو جائے ائمہ سے، یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے امام کے ساتھ، اگر تنازع ہو جائے، توجہ فرمائیے، تنازع ہو جائے امام کے ساتھ، تنازع ہو جائے امام کے ساتھ. فی شیئن نہیں پڑھنا. فی شیئن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تنازع ہو جائے کسی امام نال، کسی بزرگ نال، کس مسئلے اندر. فی شیئن، شیئن دے نیچے تو زیران ہے، انہوں تنوین تنکیر کیا جانا ہے. فی شیئن، شیئن نکرہ دے طور تے استعمال ہویا ہے. اللہ فرمانا کی جانا ہے کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے، تھوڑا کسی مسئلے اندر جھگڑا ہو جائے، مسئلہ بڑا ہوئے، مسئلہ چھوٹا ہوئے، مسئلہ عقیدے دا ہوئے، مسئلہ فروعی ہوئے، مسئلہ اصولی ہوئے، مسئلہ عمل دا ہوئے. فی شیئن، مسئلہ کوئی ہو، جب تمہارا اختلاف ہو جائے امام سے، بزرگ سے، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امام کو چھوڑ دینا ہے، امام کی بات کو چھوڑ دینا ہے، امام کے قول کو چھوڑ دینا ہے، امام کے فرمان کو چھوڑ دینا ہے، امام کے اتحاد کو چھوڑ دینا ہے، امام کے قیاس کو چھوڑ دینا ہے، امام کے فتوے کو چھوڑ دینا ہے، پیر کے فتوے کو چھوڑ دینا ہے، حکومت والے کے امر کو، حکم کو چھوڑ دینا ہے. پھر کس کی بات کو مانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اللہ کی بات مانو، محمد مصطفیٰ کی بات مانو. یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے دعوت اہل حدیث. جہاں اختلاف ہو جائے امام کے مصحف کے کسی قول کسی فتوے کے ساتھ، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر ان کی بات چھوڑ کوئی اللہ کی بات کو لے لو. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو. یہ قیامت تک فیصلہ ہے، یہ قیامت تک قانون ہے، یہ قیامت تک ضابطہ ہے. جب اماموں کی چھوڑیں گے رسول اللہ کی لیں گے، اس کے درمیان سے ایک مسلک، ایک منہج اور ایک نعرہ ثابت ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت. اور میری طبیعت کھلتی جا رہی ہے، اور تھوڑا سیکھا تاجدار ختم نبوت. شور نال ذرا پیار نہ محبت نہ ملتان دے شہر اندر تھوڑی آواز دی گونج پوے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دوئے ہاتھ بتاؤن پیار نال تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پتہ چل جائے مرزائیت نو قادیانیت نو کہ اہل اسلام آ گئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ والرسول. اگے اللہ پاک نے ان لے آندہ ہے تین شرطی ہے. گرامر جاننے والے نہ وہ صرف جاننے والے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، توجہ فرمائیے. اگے ان شرطی آیا ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تواڈے اندر ایمان دی ردی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تواڈے اندر ایمان دا ذرہ بھی موجود ہے، اگر ایمان دی رتی بھی موجود ہے، تے میں جدوں جھگڑا ہو جائے پھر امام دی گل نہیں مننی، پھر بولو کی دی مننی ہے. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تواڈا اللہ تے مان ہے اور آخرت تے مان ہے، پھر تساں اللہ دی بات مننی ہے تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننی ہے. یہی ہمارا پیغام، یہی ہے شان مصطفیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کا فتویٰ، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ تاجدار ختم نبوت، اطاعت مصطفیٰ کی جاری ہے، اطاعت مصطفیٰ کی جاری ہے. یہ زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کسی امام کا یہ زمانہ نہیں ہے. کسی امام کی قیامت تک اتباع نہیں ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی سارے زمانوں میں سارے جہانوں میں اطاعت کی جائے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. ایک ہی ہے جو کل کائنات کے لیے. وہ کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک پیغمبر کی ذات ہے جو سارے جہانہ لئی نے. ایک پیغمبر نے کون؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام نو اللہ نے سورج بنایا ہے، اور جان دیو جدو سورج چڑھ جائے، جدو سورج چڑھ جائے، جدو سورج چڑھ جائے ادو چند دی لوڑ رہندی. جب سورج چڑھ جائے ادو ستارے دی لوڑ رہندی نہیں. سورج غالب آ جاندہ ہے، سورج چھا جاندہ ہے، سورج ساری روشنیوں تے غالب آ جاندہ ہے. چند چڑھے ہوندے لیکن نظر نہیں آندا، ستارے چڑھے ہوندے لیکن نظر نہیں آندے. کیوں؟ سورج آ جاندہ ہے. سارے انبیاء اولیاء
بزرگان دین کوئی چاند ستارے دی مانند نے اس زمانے دا سورج کون ہے وسراجا منیرا دن دیاڑے چڑھی ہوئی روشنی ہوئے سورج دوپہر تے چڑھیا ہوئے کسی دی گڈی دیاں بتیاں جل رہی ہون موٹر سائیکل دیاں بتیاں جل رہی ہون جڑا بندہ اگوں ملتا ہے وہی لیٹا دیندا ہے جڑا بندہ ملتا ہے وہی اشارے کردا ہے کہ سورج چڑھ گیا ہے سورج چڑھ گیا ہے سورج چڑھ گیا ہے جڑی بتی تو بالی ہوئی ہے دی روشنی دی لوڑ نہیں سارے بزرگ ستارے نے لیکن سورج جو چڑھ گیا ہے محمد مصطفیٰ سورج جو چڑھ گیا نے اور کسے بتی لال ٹین دی لوڑ نہیں کیوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آن دے دوستوں ذرا پیار نہ گونج پہ جائے مدنی بھائیوں ذرا ایک باری آواز آوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جے سورج دے ہونے کوئی بتی چلائے تو انہوں بندہ کی آندہ ہے کہ بندہ بے وقوف ہے آمہ کے جڑا مصطفیٰ دی شریعت ہونے کسی اور دی بتی بالے کوئی اور لالٹین لے کے پھرے کوئی اور روشنی کوئی اور پیر طریقت کوئی اور رہبر شریعت لبدا پھرے انہوں کی کہنا چاہیے توجہ فرمانا قرآن کی آندہ فلا وربک لا یؤمنون قرآن تے غور کرنا قرآن پاک دی فصاحت و بلاغت تے غور کرنا قرآن پاک دی گہرائی تے غور کرنا اگر کوئی منو کہے کہ پیغمبر دی شان اندر چلا یاد سناؤ لوگوں میں ہے یاد انتخاب کرام جو اس وقت تھوڑے سامنے میں پڑھی جا رہی ہوں فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون سنیے تیسری آیت مبارکہ شان مصطفیٰ اندر مقام مصطفیٰ اندر رفت مصطفیٰ اندر قرآن پاک دی آیت غور کرنا فلا وربک لا یؤمنون یہ دو صحابی نے توجہ کرنا حدیث صحیح البخاری اندر ہے کتاب و تفسیر اندر ہے حدیث کیڑی کتاب دیئے بولو کچھ بولو کیڑی کتاب دیئے جڑا منکر حدیث ہے انہوں سب تو زیادہ تکلیف بخاری تو ہوندی ہے رب عالم کہیے کہ کتاب اندر حدیث ہے صحیح البخاری حالانکہ وہی حدیث جڑی ہے مصنف عبدالرزاق اندر بھی ہوندی ہے جڑی بخاری اندر ہوندی ہے وہی حدیث ابن خزیمہ اندر بھی ہوندی ہے وہی حدیث جڑی ہے مصنف ابن ابی شیبہ اندر بھی ہوندی ہے لیکن جناب منکر حدیث نو تکلیف بخاری تو ہوندی ہے یہ نہیں ہوتا کہ مصنف عبدالرزاق اندر ہے حدیث ہے لہذا میں نہیں مندا امام ابن خزیمہ حدیث ابن خزیمہ اندر حدیث ہے لہذا میں نہیں مندا یہ مسند احمد اندر ہے لہذا میں نہیں مندا لیکن منکر حدیث اندر حدیث بخاری اندر ہے جنہوں میں نہیں مننا کیوں منکر حدیث جان دے جب تک بخاری دی عظمت نو گرایا نہ جائے حدیث دی عظمت نو گرایا نہیں جا سکتا لیکن سن لو قیامت تک انشاءاللہ بخاری چمکتی رہے گی بخاری دمکتی رہے گی انشاءاللہ وہ دی عزت عظمت نو کوئی گران والا پیدا ہی نہیں ہویا بخاری چاند دی طرح چمک رہی ہے جڑا ادھر منہ کر کے تھوکنا چاہے گا وہ اپنا منہ گندا ہوئے گا فلا وربک لا یؤمنون حدیث صحیح البخاری اندر ہے دو صحابی نے دعا دا پدے جھگڑا ہو گیا ہے ایک صحابی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انصاری صحابی نے دعا دا پدے اختلاف ہو گیا ہے اور اختلاف پانی دی واری اندر ہویا ہے سیدنا زبیر فرماندے نے اے کنویں میری زمین نو پانی پہلے لگنا چاہیے ہے کیونکہ کنواں میری زمین دے نیڑے ہوئے اگے نال نام لگتا ہے میری زمین نو دوسرا انصاری صحابی کبے تو پانی لانا ہے زمین نو کہ پانی ختم ہو جاندہ ہے پانی دی سطح نیچے ٹر جاندی ہے پھر نہ ڈولاں دے ذریعے پانی اوپر آندا نہیں لہذا پہلے پانی میں لانے دعا دا جھگڑا ہویا فَإِن تَنَازَعْتُمْ جھگڑا ہو جائے تو پھر کدھر لے جانا ہے فیصلہ صحابی نے
کہنے لگے آؤ فیصلہ لے چلنے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آئے نبی علیہ السلام کو آپ نے دعا دی بات سنی دعا دے دلائل سنے دعا دا کے سماعت فرمایا آپ نے فرمایا زبیر تیری واری پڑھنی ہے کیونکہ کنواں تیری زمین دے نال لگتا ہے پہلے واری تیری پڑھنی ہے بات اندر اپنے بھائی دا بھی خیال رکھیا کر وہ سن کے کی اندر ہے انصاری صحابی اجے زیر تربیت نے اسلام دی اندر داخل ہوئے نے نئے اسلام آئے نے کتے بھی صحابہ کرام کولوں ایسی بات ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ ندی وہ بات بھی دین سمجھان دے کم آ گئی ہے صحابہ سے جرا نہیں ہو سکتی صحابہ سے تان نہیں ہو سکتا صحابہ سے تنقید نہیں ہو سکتی کیونکہ سارے صحابہ بخشے ہوئے نے جنت حقدار نے بلکہ میرا اور میری جماعت عقیدہ ہے کسی ایک صحابی دی گستاخی کرنا حرام ہے ایک دی توہین کرنا بھی حرام ہے میرا عقیدہ ہے اور میری جماعت عقیدہ ہے ہر صحابی نبی من کوئی رولا لگتا ہے ہر صحابی نبی 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 جڑا نہ مانے جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی جگریے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی پیار رکھو محبت رکھو اکٹھے جاؤں گے انشاءاللہ جدھر بھی گئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی ذرا ماشاءاللہ 33 باری کہو ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ یہ عقیدہ الولا والبراء ہے اللہ والوں سے محبت رب کے دشمنوں سے نفرت ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنم میں کل پرسوں کے دن تقریر کر رہا تھا میری زبان میں آگے سینہ بلال کا ذکر آیا تو میں نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلال تھے بڑی شان تھی بڑے خوبصورت تھے بڑے پیارے تھے توجہ ہے تو میرا بندے بڑی توجہ نہ لے کہ بھائی حضرت بلال کو خوبصورت کہہ رہا جو میں کہہ رہا بندہ میں میرے حل بے رہا یہ بلال کو خوبصورت کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کیا خیال ہے سینہ بلال کو کالا کہوں وہ کالے تھے میں کہ یہ بھی تعریف کر رہے ہو بلال کالے تھے ہونٹ موٹے تھے میں کہتے پیو دے بارے بھی آکھے وہ میرا پیدا رنگ کالا ہے میرا پیدا ہونٹ ہیں جتے یہ تعریف ہوتی ہے جیسا بھی رنگ ہے ہم اولاد ہیں روحانی بلال کی اولاد ہیں ہم وہ ہمارے ایمانی روحانی باپ ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو کالا کہنے والے ہم نہیں کہتے میں کہا کر تو بلال ہے بڑا خوبصورت تھا مصطفیٰ زندہ باد صحابہ زندہ باد نام صحابہ زندہ باد نام صحابہ زندہ باد عصمت صحابہ شان صحابہ صحابی النجوم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا صحابہ میرے ستاروں کی مانے میں جنی دیا کیا کہ میں کہ ستارے کالے ہوندے ستارے کالے ہوندے یا ستارے روشن ہوندے تو بلال میں ستارہ ہے نہ روشن ہے نا پھر کالا کیوں آ گئی ہے بلال ستارہ ہے اور ہر ستارہ چمکتا ہے محمد کا ہر صحابی چمکدار ہے ہر صحابی نبی خوشی نہ آکھو نہ کر پانچ سمیں اس وقت دیتے آئے 500 روپیہ بتنا بولنا نہیں ہاں مجھے پیار نہ بیٹھا رہنا خاموش ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ اے تو میں زیادہ سکون آتا
جو نہ مانے وہ اصحابی نبی، جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ اصحابی نبی، جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ جیل میں، اصحابی نبی، جو نہ مانے وہ ہمیں ہو گئے جیل میں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ہماری ساری محبت صدیق کی صداقت پہ قربان ہے۔ جو صدیق کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا ہے ہی نہیں، جو امیر معاویہ کو نہیں نہ مانتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے اور جنتی ہے، جو نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ ایک انصافی سے پیار۔ ما کان محمد، توجہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے تھوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پہلے اپنی زمین نو پانی نہ لگا لیا کر، پھر اپنے بھائی انصاری واسطے پانی چھڑ دیتا کر۔ انصاری صحابی بولے محبوب جی یہ انصاف نہیں ہویا، یہ انصاف نہیں ہویا۔ زبیر تہاڈا رشتہ دار ہے تاں دے اندر تساں فیصلہ کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جلال اندر آئے، غصے اندر آئے، آپ نے فرمایا زبیر چنگی طرح زمین نو پانی بھر لیا کر، جے بچے تے نو دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا سی ادا خیال رکھیا کر، ہن فرمایا بچے تے نو دینا ہے۔ اجے بات ہو ہی رہی ہے، آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، منو قسم ہے تیرے رب دی۔ سارا قرآن پڑھو، ایڈی سونی قسم پورے قرآن۔ فلا وربک قسم محبوب جی تیرے رب دی، لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کیڑے لوگ جڑے اپنے جھگڑے اندر فیصلہ تواڈے کولوں نہ کرواون وہ مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ سب کچھ ہو سکتے لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ جڑا اپنے جھگڑے اندر شجر جھگڑے نو کیا جاندا ہے، فرمایا جھگڑا اور شجر درخت نو بھی کیا جاندا ہے۔ توجہ فرمائی، درخت بھی الجھے ہوندا ہے آپس دے اندر، ایک ٹہنی دوجے اندر ہوندی ہے، وہ ٹہنی اس پاسے ہوندی ہے، اس والے پاسے اس پاسے ٹہنی داخل ہوندی ہے، آپس اندر الجھیا ہوندا ہے۔ جویں جھگڑے اندر الجھاؤ ہوندا ہے ایویں درخت دی ٹہنیاں دا آپس الجھاؤ ہوندا ہے، تاں اونوں کیا جاندا ہے شجر۔ فرمایا شجر تے جڑا درخت ہوندا ہے اودیاں جڑاں بھی ہوندیاں نے، مٹ بھی ہوندا ہے، اودیاں شاخاں بھی ہوندیاں، پھل بھی ہوندا ہے۔ فیما شجر بینہم، جھگڑا جس نوعیت ہوے، عقیدے اندر ہوے، فروع اندر ہوے، مسئلے اندر ہوے، کوئی بھی جھگڑا ہوئے تہاڈوں کول نہ لے آوے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا اللہ جے تم میرے نبی دا فیصلہ مان لوے پھر تے مومن ہے یا نہیں؟ رب آندا ہے پھر بھی مومن نہیں۔ میرے نبی دا فیصلہ مان لوے پھر بھی مومن نہیں۔ یا اللہ مومن کدوں ہوئے گا؟ فرمایا جدوں فیصلہ منے گا پھر رب دے دل نو ویکھے گا کہ دلوں منیا سی یا اتو منیا، مجبور ہو کے منیا، پریشان ہو کے منیا، یا دلوں منیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
دلوں راضی نہ ہویا پھر بھی مومن نہیں. حدیث سن کے دلوں راضی ہو جائے پھر مومن ہوتا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ. نہیں مومن مانتا رب اس بندے نو جڑا فیصلہ مصطفیٰ دا نہ منے. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. توجہ فرمائیے. ایک اور آیت پڑھنا، چوتھی آیت مبارکہ کوشش کروں گا کوئی 15 دفعہ پڑھ جائے. ہن چوتھی پڑھن لگا تھکتے نہیں نا؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے اکے بیٹھے. قرآن پاک سنیے، توجہ فرمائی، غور کیجئے قرآن پاک تے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہر نبی تو سے ایک وعدہ لیا ہے. میرے نبیوں توجہ کرنا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک 1,50,000 صحابہ کرام لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایات اندر ہوندا ہے 1,00,000 انبیاء علیہ السلام جی من لیا جی تسلیم کر لیا. 1,00,000 انبیاء علیہ السلام سن. ہر نبی کو اللہ نے وعدہ لیا ہے. وعدہ کیڑا لیا ہے؟ توجہ کیجئے. ہر نبی کو اللہ نے وعدہ لیا ہے. وعدہ کیڑا لیا ہے؟ اے نبیوں میں تن کتاب بھی دیواں، حکمت دیواں، نبوت دیواں، شریعت دیواں، رسول بناواں، نبی بناواں. جی اللہ جی. پھر تواڈی زمین اندر شریعت چل رہی ہوے، کلمہ چل رہے ہوے، نبوت چل رہی ہوے، زمانہ چل رہے ہوے، پھر اچانک کی ہو جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر میرا آخری رسول آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے. یہ جو ثم ہے یہ کس کے لیے آیا؟ یہاں ثم جو ہے پڑھیے گرامر کے اندر، نحو صرف کے اندر پڑھ لیجئے. ثم جو ہے تراخی واسطے آندا ہے. ثم تراخی واسطے اس مقام تے آیا. ثم جاءکم رسول من انفسکم. جے آخر تے پھر میرا رسول آ جائے. کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول آ جائے. جی یا اللہ. فرمایا وہ تواڈی نبوت دی تصدیق. جی اللہ تواڈے اوتے ضروری ہوئے گل تؤمنون بہ ولا تنصرنہ. اے نبیوں تمہیں سارے ایمان لے آنا. کس تے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اور انہاں دی مدد فرمانی، انہاں دی مدد کرنی ہے. دین پھیلان اندر مندے ہو یا نہیں؟ سارے انبیاء علیہ السلام فرمان لگے کہ اللہ جی ساڈا اقرار ہے. آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا، توجہ فرمانا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہن سنیے. اس دے نال ذرا ایک حدیث پاک جوڑنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورق کتے مل گیا سی. تورات دا ورق او چٹی تے کالیاں کتاباں پڑھنا لے ہو. کالیاں کتاب سبز کتاباں پیلیاں کتاباں پڑھنا لے ہو. لوگاں دے ایمان عقیدے نو خراب کرنے والے ہو. غیر مستند کتابوں تے اپنا مذہب تے عقیدہ بنا کے بیٹھنے والوں. آؤ ذرا حدیث پاک سنیے. یہ تورات ہے. تورات کا ایک ورق ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. جانتے ہو عمر کو؟ عمر کو جانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر، سیدنا عمر اے عمر ہے جس گلیوں گزرتا ہے اس گلیوں شین نہیں گزرتی. پتہ بڑا پیارا ہو شین دا ویری ہے عمر. شین ویری ہے عمر دی. عمر ویری ہے شین دا. جس گلی وچ عمر گزرے ہو تو شین
شیطان اور راہ چھوڑ جاندہ ہے، کیونکہ شیطان جڑی ہے وہ پہلا وہ طرف شین لگتا ہے، وہ چھٹ جاندہ ہے اس گلی نو جتھوں گزر جائے کون، کچھ بولیے کون گزر جائے وہ، یہ جڑا شین ہے، جڑی شین ہے، یہ شروع تو رب تے خلیفے دی من کر رہی ہے، آج دی نہیں پرانا انکار آ رہا ہے۔ ایک شین ایسی سی جنہیں رب تے خلیفے آدم علیہ السلام دا انکار کیتا سی، انہیں کیا میں نہیں مانتا رب کے خلیفے کو۔ شین نے کہا میں نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا۔ آسمانی شین نے کہا میں نہیں مانتا رب کے خلیفے کو۔ زمینی شین نے کہا میں نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا۔ رب نے کیویں مروایا پھر آدم کی خلافت کو؟ فرمایا ہم نے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو، تاکہ آدم کی خلافت ثابت ہو جائے۔ جب زمینی شین نے انکار کرنا چاہا رب کے علم میں تھا کہ یہ انکار کرے گا، رب نے پتا کیا طریقہ بنایا، محبوب اسی انداز سے اپنے خلیفے کی خلافت منواؤ جس انداز سے میں نے منوائی تھی۔ یا اللہ وہ کیا انداز ہے؟ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر نو مصلی امامت پہ لے آؤ، آگے ہو صحابہ کرام سارے پیچھے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ صدیق کو کہو وہ جماعت کروائیں، توجہ فرمانا۔ رب نے منوایا اپنا خلیفہ، مصطفیٰ نے منوایا اپنا خلیفہ، رب کے خلیفے کے ساتھ درختوں کا جھگڑا بن گیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نبی کے خلیفے کے ساتھ بھی جھگڑا درختوں کا باغ کا بن گیا۔ توجہ فرمائی، رب نے خلافت نہیں لی واپس، باوجود اس کے کہ وہ درخت کا پھل کھا لیا، رب نے پھر بھی خلافت نہیں لی واپس۔ ہم کیوں نے واپس جس کو رب خلافت دے دے؟ صدیق کو خلیفہ بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے، کس نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ والمومنون، اللہ انکار کرے گا، مومن انکار کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی حضور کے مصلی پہ نہیں آیا، پھر نہیں آئے گا۔ سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، غور فرمائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار جناب تورات دا ورق مل گیا، انہوں پڑھن لگ پیا، یا تورات یہ برکت والی تے ہے نا، اسمانی کتاب تے ہے نا، موسیٰ پیغمبر دے نازل ہوئی ہے، ذرا پڑھیے تے صحیح، ویکھیے تے صحیح، اے دے وچ کی لکھیا ہویا ہے؟ جو پڑھی تے محبوب علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق رازدار نبوت، سیدنا صدیق تے مصطفیٰ جڑے ہوئے نے آپس اندر، من النبی جینا و صدیقین، نبوت صداقت نال جڑی ہوئی ہے۔ بتاؤ کہاں نبی ہے جہاں صدیق نہیں ہے؟ آج بھی پیغمبر جنت میں ہے، صدیق ساتھی جنت پہ ہے۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے، وہ جنت ہی نہیں ہوتی جہاں صدیق نہ ہو، جہاں صدیق نہ ہو، عمر نہ ہو، وہ بولو جنت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ تقریر کر رہا سی، توجہ فرمانا، کہنے لگا سیدنا حسین، سیدنا حسین شہید کربلا حسین، مظلوم کربلا حسین، سیدنا حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بیان کر رہا سی، کہنے لگا جتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر، توجہ کرنا، جتے سیدنا حسین ابن علی روضہ قبر آپ دیجی، اس دے آس پاس اتنی جگہ برکت والی ہے کہ اللہ نے 40 قبرہ دے برابر جگہ نو جنت بنا دیتا ہے۔ اپنی عقیدت محبت کہنے لگا کہ جتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے، چار جو پھیرے اللہ نے 40 قبرہ دے برابر جگہ جنت بنا دیتی ہے۔ میں کہ تیری عقیدت، تیری محبت، تیرا پیار کہ جتے حسین دی قبر بن دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دے آس پاس 40 قبرہ دے برابر جگہ جنت بن جان دیئے، کہ جتے نبی دی قبر ہوئے ہو دے نال 2 قبرہ بھی جنت جنہی و ظالمہ۔ ماں بین بیتی، ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا نبی آج بھی جنت دے اندر نے، بولو ابو بکر عمر بھی، ابو بکر عمر بھی جنت دے اندر نے۔
زمانہ سارا جنت جائے گا، لیکن قیامت والے دن ابو بکر آج بھی بولو، عمر آج بھی جنت دے اندر نے تے تو جنت دے اندر نال ہی نبی پاک دے دفن نے، نال ہی دفن نے۔ روضہ رسول جا کے ویکھ لو جوڑ انہاں مزاراں دا جا کے ویکھ لو، نال جڑے ہوئے نے ابو بکر و عمر۔ کون توڑے ابو بکر و عمر کو؟ جڑے ہوئے ابو بکر و عمر، جڑے ہوئے ابو بکر و عمر، ساتھ ہے مصطفیٰ کے ابو بکر و عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تبرک پڑھیا، محبوب کا چہرہ پاک سرخ ہو گیا۔ سیدنا صدیق سمجھ گیا، فرمایا عمر پیغمبر کے چہرے کے دیکھو۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت جملہ کیا سینا عمر دے بارے میں ہوں کدے نہ وہ جملہ کدے درایا ہی نہیں، کیوں؟ صدیق نے بہت سخت جملہ کہا کس کے بارے میں؟ سینا عمر کے بارے میں ہوں کدے بیان نہیں کیتا، پتہ ہے کیوں؟ صدیق کہہ سکتا ہے عمر کو، صدیق کہہ سکتے ہیں عمر کو، جو کہیں وہ کہہ سکتے ہیں عمر کو، عمر کچھ کہیں صدیق کے بارے کہہ سکتے ہیں، صدیق کہیں عمر کو، عمر کہیں صدیق کو کچھ کہہ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ صدیق بھی میرا ایمان ہے، عمر بھی میرا ایمان ہے۔ آپس کے جھگڑے صحابہ کرام کے ہم ان میں نہیں پڑا کرتے، چھوٹا جا بچہ ہوئے نا، چھوٹا جا 5-6 سال کا جا رہے سکول، رات دے اندر لڑائی ہو جائے کسی میاں بیوی دی کو گلی جھگڑ رہا ہونا، جانے جا بچہ دسدا ہے کہ جھگڑا ہو رہا سی ساڈا، میں گلی چ لنگیا، فلانا مرد فلانی عورت آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا ہوگا، جا کے دسے گا خلاص فیض۔ لیکن اپنے گھر ماں تے باپ کا جھگڑا ہو جائے، وہ جا کے بچہ چھوٹا بھی نہیں دستا، انہوں پتہ ہے کہ گھر دی لڑائی ماں پیو دی لڑائی نہیں دسیندی باہر۔ صحابہ سڑے روحانی باپ نے، اگر آپس میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو جائے بولو اس کو بیان نہیں کرتے، ان کی تعریف کرتے ہیں، ماؤں کی بھی تعریف کریں، صحابیات کی بھی تعریف کریں، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی تعریف کریں، آپس کے جھگڑے ان پر پاس نہیں ہوتی۔ کہاں یاد آئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسل رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے سر رکا گیا، اے مولانا اللہ صاحب تے دسو اما خدیجہ دی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ ان دونوں ماں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ شیخ الاسلام رکا پڑھ کے تے ہنسے، مسکرائے، پیار میں آئے، فرمانے لگے مجھے پوچھتے ہو خدیجہ کی شان زیادہ ہے یا امی عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، میری اپنی حیثیت کیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ماؤں کی شان میں فرق کرنے والا؟ خدیجہ بھی ہماری ماں ہے، عائشہ بھی ہماری، لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے یہ اگر مجبور کرتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو تو اتنا کہوں گا، جب خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو مرضی چچا کی تھی، قوم کی تھی، جب عائشہ سے شادی ہوئی مرضی قوم کی نہیں تھی، مرضی میرے رب کی تھی۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن تبرک پڑھ سینا صدیق نے فرمایا اے عمر رب محبوب دا چہرہ دے ویکھ۔ سینا عمر نے چہرہ رسول وال توجہ فرمائی، فرما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی۔ فرمائے عمر جی یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ نرمی میں آیا۔ فرمائے عمر جی یا رسول اللہ، یہ تو رات تم پڑھ رہے تھے، یہ تو رات تھی نا؟ جی اگر تو رات والا موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے، اگر تو رات والے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اگر موسیٰ علیہ السلام
اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، پھر ذرا پیار نال موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، پھر بولو زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے پھر دوبارہ دنیا چ آ جان، زندہ ہو کے آن، زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان. اور کوئی سمجھ آئی؟ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، زندہ ہو کے آن، پہلے زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان. تے جدوں حضرت موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان تے تسی من چھڈ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ. اگلی بات اس تو بھی کمال دی، فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آ جان، انہاں دے اپنے لئی بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن، پھر میں کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت. جی بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زیو سن لو ہم تمہاری موت ہے، تاجدار ختم نبوت. سن لو ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے، تاجدار ختم نبوت. سن لو ہماری عزت، ہمارے ماں باپ اولاد بیٹے بیٹیاں قربان ہیں کن پر؟ تاجدار ختم نبوت. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن سن لیجئے حرمت رسول پہ جان بھی، حرمت رسول پر ہماری جان قربان ہے. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، ایک واری جھٹکے نال بولیے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سن لیجئے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، قرب قیامت زمین تے نازل ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دا وقت ہوئے گا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت دا وقت قریب ہوئے گا. عیسیٰ ابن مریم ننگے سر آسمان تو اتران گے، قمیض مبارک پائی ہوئے گی، رمزرت ہوئے گا، تہبند بھی بنے ہوئے گا، رمزرت ہوئے گا. انہاں کپڑیاں دا عیسیٰ ابن مریم دے سر دے وچوں پانی دے قطرے ٹپ رہے ہوں گے. یہ اینج زلفاں نوں پیچھا کرن تے محسوس ہوئے گا جویں موتی چمک رہے نے. سر پاک تے کپڑا نہیں ہوئے گا. نماز فجر ہوئے گی، سیدھا مسجد مینار تے نازل ہون گے، نیچے سیڑھی دے ذریعے آن گے، سیدھا مسجد داخل ہون گے. سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد داخل ہون گے. سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد داخل ہون گے. نماز فجر پڑھنی ہے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا. مسجد پھر انہاں دی ہوئے گی جنہاں دے نزدیک ننگے سر بھی نماز ہو جاندی ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آن گے، ننگے سر تشریف لے آن گے. سر مبارک پہ کپڑا نہیں ہوئے گا، سیدھا مسجد جان گے. اقامت دا بالکل وقت قریب ہوئے گا. عیسیٰ ابن مریم نو امام مہدی وے کے پہچان جان گے. یہ تو عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے مینار دے ذریعے، مینار تو نیچے اترے، مسجد داخل ہوئے. عیسیٰ ابن مریم نو وے کے امام مہدی فرمان گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لے آئیے، سانو جماعت کروائیے. عیسیٰ ابن مریم فرمان گیا مہدی تسی جماعت کرواؤ، اس امت نو اللہ نے شرف بخشی ہے، تسی جماعت کرواؤ. میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر تڑپے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ اپنے منظوم کلام وچ فرماندے کہ جتے نبیاں دی امت نبی سپنا مریم فرما رہے نے میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد غلام بن کے آیا ہوں. فرماندے سن تو آپ پہ ہی فیصلہ. پڑھو گے سارے
رل کے پڑھو تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدین ذرا مل کے پڑھیے تو آپ پہ ہی فیصلہ تو آپ پہ ہی کرنا انشاءاللہ میں تو جان دیا تو فیصلہ پیچھو تو کرنا چرپائی تے ذرا لیٹ کے غور کرنا کہ مولوی اہل حدیث دے آئے سن کی کہہ گئے سن تو آپ پہ ہی فیصلہ کوئی تو مٹھے مولوی لبڑن جڑے فیصلہ بھی تواڈے کول کروان تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی عیسائیوں 2000 سال ہو گئے عیسیٰ ابن مریم دنیا تو اٹھایا گئے عیسائی آندے نہیں اٹھائے نہیں گئے سولی پہ چڑھا دیے گئے لیکن 2000 سال عیسائیوں دی عقیدے دے مطابق گزرن دے باوجود اور انہاں دی عقیدے دے مطابق سولی تے چڑھائے جان دے باوجود ساڈا مسلمانوں دا عقیدہ وہ زندہ ہے آسمان پر قرب قیامت نازل ہوں گے لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے صلیب کا نشان کہ وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے گرجوں کے اوپر جمع کا سولی کا نشان لگا ہوتا ہے جس جسے صلیب کہا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے سولی چڑھا دیے گئے یہ ان کا مذہبی نشان ہے یہ ان کا مذہبی علامت ہے کہ صلیب کا نشان ہے کہ یہ سولی پہ چڑھا دیے گئے پھر بھی انہوں جناب 2000 سال گزرن تو بعد آج تک کوئی امام اپنے مذہب کھڑا نہیں کیتا آج تک عیسائی کلمان دے رہے میں تو صاحب پہ ہی فیصلہ ایک روز ورد کرنا تو آڑے ندیت نبی پاک زندہ بھی نے تے حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے تے قول بھی موجود نے پھر رنگوی چشتی صاحب رچ کشتی تے اجمیری تے انوی تے شابی تے مالکی حملی پھر اینا تقسیمت کیوں پہ گئے ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی جے کوئی ملتان دے دوستو تو آڑے کول پوچھے یا ساڑے کول پوچھے یار تسی کیوں نہیں انفی شافی مالکی حملی کلوان دے بستیاں تے ہستیاں دے نام تے کیوں نہیں اپنے مسلک دی نسبت رکھ دے اسی ہر بستی نال بھی محبت کرنے کسی دی گستاخی نہیں کرتے ہر ہستی دی عزت ادب احترام بھی کرنے لیکن نسبت صرف مصطفیٰ ورکنے کیونکہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ بابا جی بہ جاؤ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ذرا جوم کے پڑھیے مدنی بھائیو میٹھے میٹھے بھائیو ذرا پیار سے پڑھیے تو صاحب پہ ہی فیصلہ جوم کے پڑھیے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی یہ تے نیویں پالی نبیاں نے یہ تے انبیاء فرما رہے نے کہ اسی امام بڑھ کے نہیں آئے مصطفیٰ دے غلام بڑھ کے آئے یہ تے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے آ جان میری اتباع تو بغیر گزارا نہیں تے پھر میں کیوں نہ کہاں کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی یہ نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جن نسبت حضور دی مل جائے جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلامان دی سن لیجئے قیامت دن ہوئے گا ساری کناد اکٹھی ہوئے گی عیسیٰ ابن مریم دے کول بھی دنیا جائے گی پہلے نوح علیہ السلام کول آدم علیہ السلام کول نوح علیہ السلام کول ابراہیم علیہ السلام کول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کول پھر عیسیٰ ابن مریم کول آؤ ساڑی سمارج کرو سارے کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کول میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ عیسیٰ ابن مریم فرمان گے تسی کتنے نبیوں کول ہو کے آئے سارے آدھے میرے علاوہ کسی اور کول جاؤ وہ کسی دا نام نہیں لیندے میں آپ کے جانا نہیں لیکن تانوں نام دس دینا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کول جاؤ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے کول آن گے تو سارے انبیاء جواب دے جان گے کتے امام تے کتے انبیاء جواب دے جان گے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی جت نیویں پالی نبیاں نے ات کی رہ گئی گل
امام دی سارے امام سارے انبیاء علیہ السلام فرما رہے نے اور کسے کل جاؤ یہ سب نمبریاں فرمان گے محمد مصطفیٰ کل جاؤ رسول اللہ فرما دے یہ میرے کول آ جان گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ادو آواز آگے تاجدار ختم نبوت ہر پاسو جواب مل گیا ہے تاجدار ختم نبوت پچھلے دن ایک جلسہ سی کئی علماء نے خطابات سب شاکر صاحب کی آخرت والل کی تھی اور پہلے خطیب سے انہوں نے بھی آخرت والل کی تھی بڑا ڈرایا قوم قیامت کا دن ہوئے گا توجہ ہے قیامت کا دن ہوئے گا سن رہے ہو ماشاء قیامت کا دن ہوئے گا سورج قریب ہوئے گا سوانے سے سورج ہوئے گا کپڑے نہیں ہوں گے زمین تعمیدی ہوئے گی پگھلی ہوئے گی ہر بندہ پسینے شرابور ہوئے گا جڑا عالمہ میں ڈرائی جائے مگر میری تقریر سی میں کہ سارے علماء نے تو ڈرایا ہے پسینہ ہوئے گا پسینے بندہ شرابور ہوئے گا وہ تو جہنم جڑی آوازاں مار رہی ہوگی کھول رہی ہوئے گی ساری چیزاں جو فرمائیاں نے حق سچ ہے لیکن میں پوچھنا ہوتے حضور ہون گے یا نہیں کہنے لگے جی حضور تے ہونے نے میں کہ پھر خطرہ ہی کوئی نہیں پھر ڈر ہی کوئی نہیں پھر پریشانی کوئی نہیں ایویں نعرے مارتے مارتے ٹر جانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیار محبت نال انشاءاللہ وقت آنا ہے اساں بھی دھرنا دینا ہے تے پھر اساں 5000 لے کے واپس نہیں آنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہمارا ایمان تاجدار ختم نبوت ہمارا مسلک تاجدار ختم نبوت ہمارا نعرہ تاجدار ختم نبوت ہمارا جینا تاجدار ختم نبوت ہماری دعوت تاجدار ختم نبوت ہمارا پیغام تاجدار ختم نبوت ہمارے مسلک کا پیغام سن لیجئے تاجدار ختم نبوت ردو باری کو تاجدار ختم نبوت ایک بار مٹھے کو جا دوجی باری کچھ کیا تاجدار ختم نبوت آئیں پتہ لگے ہاتھ آئی کر کے پتہ ہے تو جب مرے مرغی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جڑا مرزا ہے اور جڑا لندن بیٹھا ہے اس نا کی مسرور مشرور جڑا مرزا بیٹھا ہے لندن اندر مفرور انہوں پتہ چلے مرزا مسرور نو کہ آ گئے نے حضور والے تاجدار ختم نبوت سارے انہوں یہ نہیں بدلنے دیں گے قانون انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت یہ نہیں ہونے دیں گے کوئی لفظی بھی تبدیلی تاجدار ختم نبوت نبی علیہ السلام یوم ندعو کل اناس بے امام قیامت دن ہوئے گا تھا کیا ایسی بھی کھاتا کرو کپلیا آٹا کھا کے مریا پھر تاجدار ختم کتنی عمر ہی تیری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قیامت دن ہوئے گا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میرے کل میری امت آئے گی جواب نہیں دیتا جائے گا میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا سجدہ لمبا کر کے میں راج تو رب راضی ہو کے فرمائے گا ارفع راسک اے محبوب سر اٹھا لیجئے میں سر پاک اپنا اٹھا لوں گا پھر اللہ فرمائیں گے سوال کرو تو عطا کیا جائے گا اے اللہ سوال کرو فرما سوال کرو یا اللہ سوال کرو فرما
سوال کرو. یا اللہ میں سوال کروں. فرمایا آپ سوال کریں. یا اللہ میں رحمت للعالمین ہوں. فرمایا سوال کرو. سوال کرو. اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. فرمایا سوال کرو. یا اللہ میں شاہد میں بشیر نذیر ہوں. میرا اتنا مقام شان ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سوال کیجیے. یا اللہ سوال کروں. فرمایا ہاں ساری دنیا میرے سامنے کھڑی. آج پتہ چلے سوالی کون ہے اور داتا کون ہے. سل توتا سوال کیجئے داتا تمہیں عطا کرے گا. توتا داتا میں ہوں. آپ سوال ہی سوال کریں. اشفا تو شفا سفارش کیجئے. سفارش کیجئے. سفارش قبول کی جائے گی. میں سفارش کروں گا. نبی علیہ السلام جب میں سفارش کرنے لگوں گا آخری پیغام دینا چاہوں گا. جب میں سفارش کرنے لگوں گا اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, من الذی یشفع عنده الا باذنہ, جب مجھے اذن ملے گا, اجازت ملے گی, میں سفارش کرنے لگوں گا. اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب سفارش کرنے لگے ہو. جی ہاں میرے اللہ سفارش کرنے لگا ہوں. میں سفارش کرنے لگے ہو. جی ہاں میں سفارش کرنے لگا ہوں. توجہ ہے اللہ میں سفارش کرنے لگا ہوں. سل توتا اجازت ہے سفارش کرے. اشفا تو شفا سفارش کرے قبول کی جائے گی. فرمایا سفارش کرے قبول کی جائے گی. جب میں سفارش کرنے لگوں گا اللہ فرمائے گا محبوب پہلے ایک بات طے کر لیں. یا اللہ وہ طے کیا کرنا. یہ ہمارا پیغام, یہ ہماری کانفرنس کا خلاصہ نچوڑ مقص. فرمایا یا اللہ صحت. فرمایا ہاں کچھ شرائط طے کرے. موجودہ حالات کی روشنی میں ایسا چیز نہ طے کر لے. آپ سفارش فرمانے لگے ہم کچھ چیز آپ سے طے کرنا چاہتے ہیں, پہلے وہ کر لے پھر سفارش کرنا. یا اللہ کیا ہے معاملہ. فرمایا آپ بڑے پیارے ہیں, بڑے محبوب ہیں, تمہارے ہاتھ بڑے پیارے اور تمہارا اخلاق, تمہاری میٹھی زبان. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. زبان میٹھی محبوب, ہاتھ نرم ریشم سے زیادہ نرم, شان بڑی قد نرا, تقلب وجہ کا فی السماء. سانو تسی پیارے پڑے. ورفعنا لک ذکر, یہ شان ہے تمہاری. ولسوف یعطیک ربک وترضی, مقام ہے تمہارا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ ساری شان کمالات معجزات ہیں آپ کے محبوب. لیکن ایک شرط طے کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا سفارش کرتے رہنا قبول کرتا رہوں گا. سفارش کرتے رہنا قبول کرتا رہوں گا. لیکن میرے محبوب ایک بات طے کرنا چاہتا ہوں آپ سے, مشرک کے لیے دعا نہ کرنا. مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا. مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں. مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں. ہمیں 15 لاکھ بندہ کرو کہ کب اللہم اغفر لحینا و میتنا, کوئی معافی نہیں. معافی اس کے لیے جو عقیدہ توحید پہ مرے, توحید کے عقیدے کو سمجھ لے. سن لیجئے محبوب نے فرمایا پھر میں اپنی امت کو لے جاؤں گا, دروازے جنت پہ جا کے پہنچوں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اندر سے آواز آئی کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ کون؟ میری امت. اندر سے دروازے جنت کہے گا اے محبوب جی, دروازہ کھول کے کہے گا محبوب جی جب سے جنت بنائی گئی اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا تھا. جس دن سے جنت بنائی گئی اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا تھا اور ذمہ داری لگائی گئی تھی. کھولنا نہیں. کوئی امام آوے نہیں کھولنا, کوئی بزرگ آوے نہیں کھولنا, کوئی بابا آوے نہیں کھولنا, بھاوی پورا آوے بھاوی ادھورا آوے نہیں کھولنا, کوئی شے آوے نہیں کھولنا, کوئی میرا پیارا آوے نہیں کھولنا, جتنا میرا پیارا آوے نہیں کھولنا.
ادو تک کھولنا نہیں جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جب رسول اللہ فرمان گے پھر دربان کھول کے کہے گا جدو دی جنت بنائی گئی ادو تک کھڑا سا انتظار اندر کہ کدو وقت آوے کواں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دو باری تم سمجھایا پھر بھول جاندے ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کوئی قیامت تک امام نہیں آئے گا تاجدار ختم نبوت. قیامت تک کوئی پیر نہیں آئے گا، جڑا آئے گا مرید پیدا ہوئے گا. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. کوئی متا پیدا نہیں ہوگا، متا قیامت تک مصطفیٰ نے تاجدار ختم نبوت. کسے دی تقلید کسے دی اطاعت نہیں قیامت تک. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے کیونکہ تاجدار ختم نبوت. آپ کی نبوت جاری ہے، قیامت قائم ہو جائے گی. تاجدار ختم نبوت. موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تب بھی تاجدار ختم نبوت. عیسیٰ ابن مریم نے آ کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. قیامت تک قرآن حدیث محفوظ ہے. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. ایک ایک آیت ایک ایک حدیث قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. دین مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تاجدار ختم نبوت. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تاجدار ختم نبوت. ذرا پیار سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. معراج کی رات سارے انبیاء سے آپ اونچی جگہ مرتبے پر گئے. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت. 1.25 لاکھ نبی اقسام اکٹھے تھے. امام کون بنا؟ تاجدار ختم نبوت. آسمان پہ پہنچے نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی. نبی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے گئے تو مانتے گئے. تاجدار 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 ختم. اونچی بولیے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. مرزائیت، مرزائیت، قادیانیت، قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت، مرزائیت. اہل سنہ والجماعت. مرزائیت، قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت. تاجدار ختم نبوت. اللہ ہماری یہ آواز لکھ لے تاجدار ختم نبوت. اللہ ان پروانوں کا یہ جملہ لکھ لے تاجدار ختم نبوت. اللہ ہمیں تا ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے دے. تاجدار ختم نبوت. اللہ اسی راہ میں ہمیں شہادت کی موت دے دے. تاجدار ختم نبوت. اونچی بولیے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ اسی عقیدے پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے. اگلے سال آئے تو ایتھو ہی شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.